اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی، اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا لمبے قد کا ایک اسمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کی موبائل میں تصویریں دیکھی تھیں، پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا عشر اشیر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے لگا وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہوا ہوگا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور اسمارٹ ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر روب پڑ سکے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی امارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکرمندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس پڑا۔ پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔